بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا نور اللہ۔ ناظرین و سامعین، آج کا مختصر یہ عنوان آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ مختصر پروگرام یہ ہے کہ کچھ دوستوں نے میرے ذمہ لگائے کہ تھوڑی سی گفتگو مرزا انجینئر کی بھی کر دیں، کیونکہ آج کل یہ جو ہے نا نوجوان اسٹوڈنٹ کو بہت ہی گمراہ کر رہا ہے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مرزا انجینئر کا پلان ہے، یہ اس طرح جس طرح یہ ایجنڈا مرزا انجینئر بیان کر رہا ہے، تو یہ ایجنڈا اس طرح کا ہے کہ آپ ویڈیو کلپ میں سنا ہوگا کہ یہ رافضیوں کی سٹیج پر اس کی حفاظت کی دعائیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ جو ایجنڈا ہے، یہ رافضیوں کا ایجنڈا یہ اس وقت پروموٹ کر رہا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ حضرت امیر معاویہ پر طعن و تشنیع کرتا ہے یا صلح امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتا ہے، تو یہ جو ہے نا وہی باتیں پرانی، وہی اعتراض پرانے جو رافضی اپنی کتابوں میں تحریر کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ اپنے ممبروں پر بیان کرتے ہیں رافضی، وہی پرانے اعتراض جو ہے یہ مرزا انجینئر اب تک یہ ان کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ جو اعتراضات یعنی رافضیوں کے تھے، وہ اعتراضات جو ہے نا یہ مرزا انجینئر ہی کر رہا ہے۔ یہ کوئی علمی کتابی بندہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک صرف و نحو سے ناآشنا اور نابلد بندہ ہے۔ اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ عربی عبارت کو بغیر اعراب کے کس طرح پڑھنا چاہیے، اور یہ نحوی قید قانون سے بھی ناآشنا ہے اور صرفی صیغوں سے بھی یہ ناآشنا ہے۔ دیکھیں، جب یہ قرآن کا ترجمہ کرتا ہے یا قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھ کر پڑھتا ہے تو پھر بھی یہ غلط پڑھتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بندہ نابلد بندہ ہے، لا یعنی قسم کا یہ بندہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا علمی کتابی ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ علمی کتابی نہیں بلکہ علمی فسادی بندہ ہے۔ جس طرح الذی یوسوس فی صدور الناس، جس طرح شیاطین اس کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، اسی طرح اپنے اسٹوڈنٹ کے دلوں میں بھی یہ وسوسے ڈالتا ہے، صحیح چلنے والے عقائد کو یہ خراب کرتا ہے۔ ایک مثال میں یہ دینا چاہتا ہوں، جب انڈیا کی نوبر شرما نے یہ گستاخی کی تھی حضور اکرم نور مجسم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو سب مسلمانوں نے اس گستاخی کی مخالفت کی، اور اس کے بعد سب مسلمانوں نے یہ مطالبہ کیا اس گستاخ کو سزا ہونی چاہیے، کیونکہ یہ واجب القتل ہے۔ تو سب مسلمانوں نے جب یہ کیا تو اس میں سے کوئی تفرقے والی بات تو نہیں، دیوبندیوں نے بھی جو ہے نا اس کی مخالفت کی، اہل حدیثوں نے مخالفت کی، اور اس کے بعد اہل سنت جماعت سنی حنفی بریلوی مسلک اعلیٰ حضرت والے انہوں نے بھی مخالفت کی۔ تو اس بندے نے کہا سب تو یہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، میں کوئی ایسا عمل کروں تاکہ لوگ مجھے سنیں، تاکہ لوگ مجھے جانیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس بدبخت گستاخہ عورت کی حمایت کر ڈالی، وہ نوبر شرما کی اس نے حمایت کی، دیکھو یہ تو اس طرح ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ بندہ صرف اپنے مقصد کے لیے بات کرتا ہے۔ جب یہ امام شاہ نورانی رحمہ اللہ تعالی آپ نے اسمبلی کے اندر یہ قرارداد پیش کی تھی کہ یہ جو مرزا ہیں، مرزائی ہیں اور قادیانے کو ماننے والے ہیں، یہ ان کو اقلیت قرار دیا جائے، یہ آئین پاکستان کے آئین کے مطابق انہیں کو کافر قرار دیا جائے، تو یہ مرزا انجینئر کہتا ہے میں اگر ہوتا تو میں ان سنیوں سے یہ کہتا تم ان کو کافر قرار کیوں دے رہے ہو، یعنی کہ پھر بھی انہوں نے قادیانوں کی حمایت کی۔ اور اس کے بعد جب ایک میں نے دیکھا کہ ٹی وی چینل کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی حضرت امام حسن کے فضائل پر، بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی، اور الحمدللہ جتنا بھی مکتبہ فکر والے علماء بیٹھے ہوئے تھے بڑے پرامن طریقے کے ساتھ حضرت امام حسن کے فضائل بیان کر رہے تھے۔
تو اس کو اس کے اندر کا کیڑا جاگا، اس نے کہا کیوں نہ میں ان کی مخالفت کروں۔ کہتا ہے کہ جو امام حسن کے ساتھ صلح ہوئی تھی، جو شرائط اس پر جو ہے نا طے پائے تھے، وہ شرائط تو جو ہے نا اس شرائط پر حضرت معاویہ نے اس شرائط کو مکمل نہیں کیا، اور اس کے بعد یہ صلح منسوخ ہو گئی۔ کہتا ہے کہ یہ صلح منسوخ ہو گئی، اپنے گلے کو پھاڑ پھاڑ کر کہتا ہے یہ صلح بھی منسوخ ہو گئی تھی۔ تو جب ہمارے علماء نے کہا بھائی یہ جو صلح منسوخ ہوئی تھی، جو تم یہ روایت پیش کرتے ہو، اس کی سند تو بتاؤ، تو کہتا ہے کہ سند کے چکروں پہ نہ پڑو، یہ جو ہے نا فلاں نے روایت کیا، فلاں نے روایت کیا۔ جب اپنے پر بات آتی ہے تو یہ اپنے اسٹوڈنٹوں کو کہتا ہے کہ میں تمہیں پھکی دے رہا ہوں، جو بھی روایت یہ جو ہے نا علماء کریں تو تم کہنا اس کی سند بتاؤ۔ جب اپنی باری ہے تو کہتا ہے سند کی بات بھی نہ کرو، یہ سند کے چکروں پہ نہ پڑو۔ تو معلوم ہوا اس کا کوئی ایجنڈا اور ہے۔ اور اس کے بعد جب حضرت امام حسن کی صلح کی شرائط پر انہوں نے سند مانگی تو یہ آئیں بائیں شائع کرنے لگا، کہتا ہے کہ یہ ہوا بلا ہوا۔ تو اس پر امام حسن کی صلح پر میں کہتا ہوں اس وقت مسلمان خوش تھے، اب تک مسلمان خوش ہیں کہ امام حسن نے صلح کی۔ اور اس کے بعد صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور اکرم نور مجسم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ابنی حاضہ، یہ میرا بیٹا سردار ہے، دو مسلم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہیں صلح کے اندر، اور اس کے بعد اس وقت مسلمان بھی خوش ہیں، اور ابھی تک مسلمان خوش ہیں صلح امام حسن پر، تو کہتے ہیں منسوخ ہو گئی۔ ہم ان کو سوال کرتے ہیں اگر منسوخ ہوئی تھی کیا امام حسن نے اعلان کیا اب صلح منسوخ ہو گئی ہے؟ اور اس کے بعد 20 سال امام حسین رہے، اور امام حسین نے جو ہے نا اعلان کیا تھا کہ صلح منسوخ ہو گئی۔ میں کہتا ہوں کہ اس کو کس طرح پتہ چلا؟ پھر مجھے پتہ چلتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، اس کو شیطان اسی طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، یہ شیطان والا کردار ادا کرتے ہوئے اپنے اسٹوڈنٹ کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ صلح منسوخ ہو گئی۔ اب میں کہتا ہوں کہ یہ بندہ لا یعنی قسم کا بندہ ہے، اور یہ بے علم بندہ ہے، اسے نہیں پتا کہ یہ تو جو ہے نا صحیح مسلم اور صحیح بخاری کو جس طرح ہمارے علماء بغیر اعراب کے ان کتابوں کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور صحیح معنی تشریح کرتے ہیں، اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں، 2-4 کتابیں سامنے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ ہوا۔ اور اس کے بعد یہ صلح امام حسن کے اوپر مولوی اسحاق جہلوی ہے، کہتا ہے کہ میرا استاد اسحاق جہلوی صاحب ہے، اور اس کے بعد اس کا بڑے بڑے القاب دے کر کہتا ہے۔ اور اسحاق جہلوی صاحب نے جب کہا کہ صلح حسن کے شرائط پر مجھے سند نہیں ملی کیونکہ یہ جو ہے نا ضعیف روایت ہے، تو اس نے اپنے استاد کو چھوڑ دیا۔ جب جو ہے نا اس کے مقصد کی بات ہو تو وہ اپنے استاد کے بڑے بڑے القابات لیتا ہے، جب اس سے مخالفت ہو تو کہتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہمارے استاد ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس پر وہ بھی غلطی پر تھے۔ اور اسی طرح جاوید غامدی کا نام لیتا ہے، ڈاکٹر اسرار کا نام لیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو جن کتابوں کے یہ حوالے جات دیتا ہے لیکن پھر ان کی بھی نہیں مانتا، جس طرح امام البانی ہو گئے اور اس کے بعد زبیر زئی ہو گئے، یہ زبیر زئی کی بھی جو ہے نا مخالفت کر دیتا ہے، لیکن اصل میں بات یہ ہے جس پر مسلمان اتفاق رکھتے ہوں، جو مسئلے پر تمام علماء اور تمام مسلمانوں کا اتفاق ہو، تو یہ کہتا ہے کوئی نہ کوئی اختلاف تو ضرور ہو، اور کوئی نہ کوئی اختلاف تو یہ ضرور کرتا ہے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بندہ کسی کے ایجنڈے پر بات کر رہا ہے۔ انشاءاللہ میں گاہے بگاہے گفتگو کرتا رہوں گا، اس کے جو ہے نا اس کی حقیقت بتاتا رہوں گا، لیکن میں آپ کو ایک التماس اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا ہمارے علماء میں سے مولانا مفتی راشد محمود حافظہ اللہ تعالی، آپ اس کو سنیں
ان کا بہت بہترین انداز کے ساتھ رد کیا۔